حمص کے مسلمانوں، تم سلطان ایوبی کی فوج کے سپاہی نہیں ہو مگر اللہ کے سپاہی ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار رکھو اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کا دشمن صرف میدان جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑتا، اس کا ایک محاذ اور بھی ہے، وہ افواہوں کے ذریعے تم پر اپنی فوج کی دہشت اور اسلامی فوج کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے، سرکردہ افراد کو حسین لڑکیوں اور سونے کی چمک دمک سے اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہیں۔ ان میں جب شراب شامل ہو جاتی ہے تو مسلمان اپنا ایمان اپنے ایمان کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ صلیبی ہمیں خانہ جنگی میں الجھا کر ہماری جنگی قوت کو کمزور کر چکے ہیں۔ یہ گناہ ان چند ایک امراء کا تھا جو صلیبیوں کے بڑے ہی دلکش جال میں آ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی سزا قوم اور فوج کو اور سلطنت اسلامیہ کو ملی۔ خانہ جنگی کرانے والے قوم اور فوج کو جذبات میں الجھا کر بھڑکاتے اور مرواتے ہیں، اور خود اپنے محلات میں ان حرموں میں بدمست رہتے ہیں جنہیں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے رونق دی ہے۔ یاد رکھو، یہ ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو بھی یہ جہاد کا سلسلہ اور انعام نہیں بن سکتی۔ جہاد کا انعام روح کو ملا کرتا ہے، روح جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام خدا کے پاس ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم ہی کی لعنت ہے جس نے جسمانی لذت کو شعار بنایا، اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس خطیب نے حمص کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اس کی زیر نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھیں۔ وہ خود تیغ زنی اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ حمص میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔ مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے تھے۔ خطیب نے حمص کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال معلوم کر کر آئے۔ تبریز صحیح صورتحال معلوم کر کے حمص کو واپس جا رہا تھا۔ اسے دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، راستے میں ہی اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس نے حماطہ سے بہت دور صلیبی فوج دیکھی تھی جو ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اس نے دور سے جھنڈوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ پھر اسے 2 شتر سوار ملے جو مسلمان تھے، انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ یہ صلیبیوں کی فوج ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا کر آئی ہے۔ تبریز نے انہیں بتایا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ صلیبی فوج کہاں تک پہنچی ہے اور عرب کے کتنے علاقے فتح کر چکی ہے۔ وہ پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ شتر سواروں نے اسے بتایا، یہی راستہ تمہیں ان پہاڑیوں کے اندر لے جائے گا۔ اپنی فوج وہیں ہے، دمشق بہت دور ہے۔ تم اپنی فوج کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ رملہ میں لڑائی ہوئی تھی جس میں مسلمان نقصان اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر صلیبیوں سے ہماتا کے قلعے کے قریب لڑائی ہوئی تھی جس میں صلیبی نقصان اٹھا کر بھاگے۔ تم آگے چلے جاؤ، لیکن کسی صلیبی سپاہی کے قریب نہ جانا۔ اسے جو ہی پتہ چلا تم مسلمان ہو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ ہماتا کی پہاڑیوں میں سے گزر رہا تھا۔ ایک فراخ وادی تھی، آگے سے چند ایک سوار آ رہے تھے۔ تبریز راستے سے ہٹا نہیں۔ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اسے غصے سے کہا وہ راستے سے دور ہٹ جائے، سلارے آرا آ رہے